السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک مسئلہ، کیا کوئی آدمی قربانی جو کرتا ہے تو گائے میں 7 حصے ہیں، تو کیا وہ آدمی 7 حصوں میں سے کچھ حصے قربانی کے اور کچھ حصے عقیقے کے، اپنی بیٹی یا بیٹے کا جو ہے عقیقہ کرنا ہے تو ان کی طرف سے عقیقہ کر سکتا ہے؟ ایک گائے میں کچھ حصے قربانی کے لیے اور کچھ حصے عقیقے کے لیے، تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں حنفی اور شافعی فقہائے کرام اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابن عابدین حنفی رحمہ اللہ اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ یہ صورت جائز ہے اگر قربانی میں شریک تمام شریکوں کی قربانی واجب ہو یا چند کی واجب ہو اور دیگر کی قربانی نفل ہو، یا جانور ذبح کرنے کے مقاصد ایک ہوں یا الگ الگ ہوں، قربانی تب بھی جائز ہوگی۔ جیسے کہ عید کی قربانی، سفر حج میں محصور ہو جانے والے کی قربانی، احرام کی حالت میں شکار اور وقت سے پہلے بال منڈوانے پر بطور کفارہ ذبح کیا جانے والا جانور، حج تمتع یا حج قران کی قربانی کرنے والے تمام لوگ ایک ہی جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن ظفر کا موقف اس کے خلاف ہے۔ جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمام شرکاء ایک مقصد قربانی ہے، تمام شرکاء کا مقصد قربانی ہے، بلکہ اگر کوئی شریک پہلے سے پیدا شدہ اپنے کسی بچے کا عقیقہ کرنا چاہے تو وہ عقیقے کی نیت سے قربانی کے جانور میں شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ عقیقہ بھی نعمت اولاد کے ملنے پر کی جانے والی قربانی ہوتی ہے۔ الدر المختار، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 326۔ اسی طرح الفتاوی الفقہیہ الکبریٰ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 250 پر 6 میں ابن حجر ہیثمی شافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 7 مختلف اسباب کی بنا ایک گائے یا اونٹ ذبح کر دیتا ہے، مثلا عید کی قربانی، عقیقہ، احرام کی حالت میں بال کٹوانے کا کفارہ وغیرہ، تو یہ جائز ہوگا۔ اس سے ایک چیز کا دوسری چیز میں دخل ہونا بھی لازم نہیں آئے گا، کیونکہ گائے اور اونٹ کی قربانی کا ایک حصہ مکمل ایک قربانی ہوتی ہے، یہ ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ لیکن راجح یہ بات ہے، صحیح یہ بات ہے کہ عقیقے میں شراکت داری جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ عقیقے میں شراکت کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ عید کی قربانی کے متعلق شراکت کا ذکر ملتا ہے، ویسے بھی عقیقہ پیدا ہونے والے بچے کی طرف سے فدیہ ہوتا ہے، اس لیے جس طرح بچہ ایک مکمل جان ہے اسی طرح فدیہ میں ذبح کیا جانے والا جانور بھی مکمل جان ہو، اسی طرح یہ مکمل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا عقیقے میں مکمل گائے یا مکمل اونٹ یا مکمل بکری ہی ذبح کرنا کافی ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشرح الممتع میں، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 428، اونٹ یا گائے 7 افراد کی طرف سے قربانی کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن اس میں عقیقہ کو مستثنی رکھا جائے، کیونکہ عقیقے میں مکمل ایک اونٹ ہونا ضروری ہے، لیکن پھر بھی عقیقے میں چھوٹا جانور بکرا بکری ذبح کرنا افضل ہے، کیونکہ عقیقے میں بچے کی جان کا فدیہ دینا ہوتا ہے اور فدیہ مکمل جانور سے ہی ممکن ہے، لہذا پوری جان کے بدلے میں پورا جانور ذبح کیا جائے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اونٹ کی 7 افراد کی جانب سے قربانی ہوتی ہے، لہذا عقیقے میں اونٹ ذبح کرنے سے 7 افراد کا فدیہ ہو جائے گا، اہل علم کہتے ہیں کہ عقیقے میں مکمل جانور کا ہونا ضروری ہے، اس لیے 7واں حصہ عقیقے کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی شخص کی 7 بیٹیاں ہو اور سب کی طرف سے عقیقہ کرنا باقی ہو، تو وہ شخص 7 بیٹیوں کی جانب سے عقیقے کے طور پر ایک اونٹ ذبح کر دیتا ہے، تو کیا یہ کفایت ہو جائے گا؟ نہیں۔ لیکن کیا اگر اس طرح 7 بیٹیوں کا عقیقہ نہیں ہوا تو کیا ایک بیٹی کا عقیقہ ہو جائے گا
یا ہم یہ کہیں کہ یہ عبادت شرعی طریقے پر نہیں کی گئی، اس لیے یہ گوشت والا جانور شمار ہوگا اور ہر ایک کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے گا۔ دوسرا موقف زیادہ بہتر لگتا ہے، یعنی کہ ہم کہیں گے اس طرح کسی ایک لڑکی کی طرف سے بھی عقیقہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا طریقہ شرعی طریقے کے مطابق نہیں تھا، اس لیے اس شخص کو ہر بیٹی کی طرف سے ایک بکری ذبح کرنا ضروری